نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور طلباء اعظام، میں اور آپ سب یہاں جو حاضری دی ہے صرف اس لیے کہ جسے حضرت مولانا یاسین صاحب مدظلہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، علماء کو بھی طلباء کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 1956 میں جب میں قدرتی اس وقت میں ایک ایسی جگہ پڑھ رہا تھا جو دونوں بھائی وہاں متممین تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں تھے، تو ان کی خط و کتابت بھی ہوتی تھی۔ حضرت کی کتاب خود نوشت سوانح حیات وہاں بھی موجود تھی۔ میں جب روٹی لینے کے لیے جاتا تھا تو وہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو پھر میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت شرح تعامل، نظم تعامل، یہ 56-55 کا واقعہ ہے، تو وہ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے خط لکھا کہ حضرت بڑا افسوس کی بات ہے کہ میں قرآن یاد کر چکا ہوں، اب میں ابتدائی کتابیں شروع کی ہیں لیکن میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا، کاش کہ یہ سرحدیں آڑے نہ ہوتی تو آپ جیسے نیک لوگ بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور اللہ کرتا کہ آپ کی صحبت سے مستفید ہو کر ہم بھی دین کے کاموں میں آگے بڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیتا۔ تو حضرت نے واپسی خط لکھا جو میں نے وہ ابھی تک اپنے گھر میں وہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو فرمانے لگے بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں تو جانوروں کی طرح کھاتا ہوں، حیوانوں کی طرح سوتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ انہوں نے اتنی نفس کشی کی کہ میں وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ لاہور ایک بزرگ ہیں مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے، ان کی طرف توجہ کریں۔ تو میں وہاں اسی وقت جناب خط ملنے کے بعد وہاں چلا گیا۔ تو وہاں ایک حضرت کا ایک فرمان جو ہم جیسے نااہل اہل علم یا میرے جیسے نااہل اہل علم کے لیے جو انہوں نے فرمایا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو فرمایا کرتے تھے اکثر اوقات حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے 10 سال علوم دینیہ پڑھے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ علم نافع اور علم ظاہر، تو علم نافع کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ پڑھنے سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے بخاری پڑھ لی، آپ کہیں کہ ہم نے مسلم پڑھ لی، آپ کہیں کہ ہم دورت فارغ ہو گئے، ہمیں سند مل گئی، سند ملنے کے بعد چلو جی علم نافع ہمیں مل گیا۔ تو وہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بتاتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 10 سال علوم دینیہ پڑھے اور ان پر عمل کرنے کے لیے 10 سال علوم دینیہ پڑھا، ان پر عمل کرنے کے لیے 40 سال حضرت حسین احمد مدنی کے جوتے اٹھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم پڑھنے کے بعد آدمی کو کسی اہل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہیے اور ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر جیسے کہ شاہ جی نے فرمایا تقوی اور طہارت یہ پھر نصیب ہوتا ہے۔ صرف علم پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ نہ شیطان کو ملا نہ ہمیں مل سکتا ہے جب تک کسی اہل اللہ کے پاس جا کر اس کی خدمت میں بیٹھ، اور یہ ہمارے سارے اکابر کا شیوا تھا۔ تو میں جب حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 58 میں جب وہاں شیعہ ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں مشہور یہ تھا کہ یہاں جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ تو خیر
22 دن میں شاہ جی کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ صبح سے لے کر 12 بجے تک رمضان شریف کے مہینے میں اسباق ہوتے تھے۔ 12 بجے میں قاسم العلوم کے سامنے حضرت شاہ جی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاص مسئلے کے لیے گئے تھے، لیکن میں نے پھر بدستور جانا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے جب آنے لگا تو شاہ جی صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں، تو مجھے فرمانے کہ تو کہاں خطیب ہے، چونکہ مشہور یہ تھا کہ فارغ التحصیل آتے تھے۔ میں نے کہا حضرت میں تو ابھی مشکات اور یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے تو پہلے طالب علم ہے، تو نے چلاکی سے میری بیعت کر لی۔ میں تو طالب علموں کو بیعت نہیں کرتا، طالب علموں کا کام تو پڑھنا ہے۔ میں تو ان کو نوافل کی بھی پڑھنے کے بعد فرمایا تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اپنے علم کو علم رکھنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی طمع اور لالچ اس سے بچ کر چلنا ہے، تو پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد کسی آل اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لینا اور کسی آل اللہ کی خدمت میں رہ کر کے اس جو علم پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی ترکیب اس آل اللہ سے سیکھنا۔ تو میرے دوستو اصل بات تو یہی ہے کہ جو علم ہم پڑھیں اس پر عمل کریں، ان کے لیے آل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے ساتھ وابستہ رکھے اور یہاں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور میرا اور آپ کا سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور روحانی جسمانی ہر قسم کی گندے امراض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔